حق والے کو اس کا صحیح حق مل جانا ہی عدل ہے۔ مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا مل جائے تو عدل قائم ہو جاتا ہے۔ کسی ترازو تولنے والے کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دونوں پلڑے کس طرح ہم وزن کیے جاتے ہیں۔ اسی ہم وزن کرنے کو عدل کرنا کہتے ہیں۔ ترازو کو ڈنڈی نہ مارنی چاہیے۔ کم تولنا، کم وزن کے اوزان استعمال کرنا عدل نہیں، ظلم ہے۔ ملاوٹ کر کے وزن برابر کر دینا بھی اسی ظلم کا حصہ ہے۔ عدل کا میدان بڑا وسیع ہے۔ یہ انسان کی تنہائی سے شروع ہو کر میدان حشر تک پھیلا ہوا ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ یعنی خیال عادل نہ ہو تو عمل عادل نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ظاہر و باطن میں فرق رکھنے والا ہی ظالم ہے۔ ایک سے زیادہ زندگیاں گزارنے والا عادل نہیں ہو سکتا۔ عادل ہمہ حال عادل ہے۔ اس کی بات عدالت، اس کی خاموشی عدالت، اس کی گواہی عدالت، اس کے فیصلے عدالت، اس کی زندگی عدالت اور اس کی موت بھی ایک بہت بڑی عدالت ہے۔ حکم ہے کہ میزان کو ڈنڈی نہ مارو، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، حق بات کا برملا اظہار کرنے سے قطعاً نہ ہچکچاؤ۔ حق حق ہے، اسے بیان ہونا چاہیے۔ حق پر پردہ ڈالنے والے کب تک کتمان کریں گے؟ آخر سورج نے نکل آنا ہے۔ زمین میں چھپے ہوئے راز تک ظاہر ہو جائیں گے۔ نگلا ہوا اگلنا پڑے گا۔ یہ امانت گاہ ہے، یہاں سے صرف عادل ہو کر گزرنا ہے۔ سچ کو سچ کہو اور جھوٹ کو جھوٹ، دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی، دن کو دن، رات کو رات۔ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولنے والا بڑے دروازوں اور خوبصورت مکانوں کے اندر عذاب کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لوگ اسے خوش سمجھتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ خوشی نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ البتہ وہ شعور ضبط غم کو خوشی کہہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ عدل کرنا صرف خوف خدا اور فضل خدا سے ممکن ہے، ورنہ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ عادلانہ زندگی ہی پل صراط ہے۔
عادل بننے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ انسان پہلے یہ سوچے کہ کون سا دین عدل و مساوات کے لیے صحیح ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہ سوال ہے جس کا جواب عدل کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے دریافت کرنا پڑتا ہے، اور جس نے اس سوال کا جواب غلط دیا وہ عادل نہیں ہوتا۔ ایک کافر اگر صحیح لین دین کرتا ہوا پایا جائے تو اسے عادل سمجھنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور سوچنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا جائے گا کہ وہ عادل نہیں ہو سکتا۔ عمل سے پہلے خیال کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر خیال عادل ہو اور عمل نہ ہو تو ایسا شخص سند نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، اسے عادل نہیں کہا جا سکتا۔ سیرت پر کتابیں لکھنے والے غیر مسلم کبھی عادل نہیں کہلا سکتے۔ عادل علم و عمل کا عادل ہے۔ عدل انسان کی زندگی کے ہر حصے میں کام آتا ہے، ضروری ہے۔ عدل انسانی وجود کے استعمال میں توازن کا نام ہے۔ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتا چلا جائے تو عدل نہ ہوا۔ وجود کو موجود رہنا چاہیے لیکن عدل کے ساتھ۔ انسان کے لیے یہ قابل غور بات ہے کہ اس کے خیال کا کیا عدل ہے۔ عمل نیت سے پہچانا جاتا ہے لیکن نیت عمل کرنے والے کو معلوم ہے۔ اگر عمل سے نیت کو پہچانا جاتا تو آج کچھ بھی نہ پہچانا جا سکتا۔ کچھ لوگوں کو دعویٰ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل سے نیت کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی بے بنیاد دعویٰ کی قطعی نفی کے لیے تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اعمال نیت سے ہیں۔ خیال کی اصل پہچان تو خیال دینے والے کو ہو سکتی ہے۔ خیال کی تخلیق وہی ذات فرماتی ہے جو انسان کو پیدا کرتی ہے۔ خیال بھی انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں، اچھے برے، لیکن ترتیب اور نصیب سے یہ ممکن ہے کہ ہم اچھے خیال حاصل کریں اور ان کو عمل کی تقویت دے کر ان کے ساتھ اور اپنے ساتھ عدل کریں۔ عادل کے لیے اپنے خیال کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ وہ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھ جائے تاکہ خیالات کے آنے اور جانے کا علم ہو، اور یہی عدل کا تقاضا ہے۔ اپنی پاکیزہ لائبریری میں غیر پاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی عدل ہے، اور دوستوں کی فہرست میں کوئی ایسا نام نہ آنے پائے جو کسی طرح بھی عدل کی راہ میں رکاوٹ بن سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ خیال کے عادل کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کا بھی عادل ہو۔ اس شخص کی نظر عادل ہو سکتی ہے جو حقوق اور حدود سے آشنا ہو۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اپنا کیا ہے اور پرایا کیا ہے۔ اس کے پاس پہچان ہونی چاہیے کہ جو چیزیں گھر میں استعمال ہو رہی ہیں وہ کہیں دفتر کی تو نہیں، جو پیسہ وہ استعمال کر رہا ہے وہ کسی دوسرے انسان سے غلط بیانی کر کے تو نہیں حاصل کیا گیا۔
نگاہ کا عدل بڑا قوی ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے، اور جسے اپنے حق سے زیادہ لینے والے بیٹے سے پہلے دوسروں کے حق سے محروم بیٹوں کا خیال آئے۔ صاحبان اقتدار کے لیے نگاہ کا انصاف بہت مشکل ہے، اور یہ اگر کہیں نگاہ عادل ہو جائے تو بس پھر بیڑا ہی پار ہو جائے۔ زبان کا عدل بھی بہت ضروری ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ کلام کے پیچھے کلیم کی شخصیت ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام کسی اور کے کلام کے مقابلے میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا اللہ تعالیٰ خود۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو باتوں کا پیغمبر سمجھو۔ عدل یہ ہے کہ کلام کو کلیم کی عظمتوں کے حوالے سے سمجھو، ورنہ یہ تو عام مشاہدہ ہے کہ میٹھی زبانوں میں تقریر کرنے والے سماجی زندگی کی شریانوں میں زہر کھول رہے ہیں۔ عجب بات ہے کہ لوگ سیاست میں معمولی مقام حاصل کرنے کے لیے قرآن بولتے ہیں، حدیث بولتے ہیں، اقبال اور رومی بولتے ہیں، فصاحت و بلاغت بولتے ہیں، اور مقصد ووٹ۔ عدل کیا ہے؟ قابل غور ہے۔ فصیح البیان نظر آنے والا مرتبے کا لالچی انسان دراصل فصیح البیان نہیں۔ یہ آدمی عادل نہیں، یہ دوسروں کے مضامین یاد کر کے اپنے بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہی بات عدل کے خلاف ہے۔ اس سے زیادہ عدل دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی دوسروں کے لکھے ہوئے الفاظ اپنی کتاب، اپنے ڈرامے اور اپنی تقریر میں ایسے استعمال کرتا ہے جیسے اس کا پیدائشی حق ہے، یا جیسے وہ چوری نہیں کر رہا، عزت افزائی کر رہا ہے۔ تعلق کی بات اور ہے، اپنوں کی چیزیں اپنی ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال ہمیشہ سچ بولنے والی زبان ہی مشکل لمحات میں سچ بولے گی۔ ہمیشہ عدل کرنے والے، گفتگو میں عدل قائم رکھنے والے اپنے فیصلوں میں ضرور عدل کریں گے۔ کسی منصف کے لیے عدل فیصلے کا نام نہیں، عدل زندگی کا نام ہے۔ اس کی زبان ہمیشہ عدل بولتی ہے، حر ہو یا عدالت، وہ ضرور عدل کرتا ہے۔ اگر سیاست میں عدل آ جائے تو یہ ملک کہاں سے کہاں ترقی کر جائے۔ سیاسی بزرگ عدل کے بزرگ نہیں ہوتے۔ سیاست میں سب کچھ جائز ہے، اور یہی بات عدل میں ناجائز ہے۔ ہم اپنے نظام عدل کو خدائی نظام عدل کے مطابق بنائیں، نہ کہ خدائی نظام عدل کو اپنے تقاضوں کے مطابق۔ عدل اور میزان کا صحیح میدان تو میدان حشر ہی ہوگا، لیکن اس میدان میں اترنے سے پہلے ایک نقطہ قابل غور ہے۔
ادب کا حکم دینے والی ذات ادب کے علاوہ بھی مسائل کے حل کا ایک انداز عطا فرماتی ہے۔ عدل کرو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر فضل کرو تو بہت ہی اچھا۔ اللہ ہی کا ارشاد ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ غضب تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے عمل کی عبرت کے حوالے کر دیا جائے، لیکن فضل کہتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ رحمت ہوتی ہی اعمال کی عبرت سے بچانے کے لیے ہے۔ اگر اعمال کے ساتھ صرف انصاف ہی ہونا ہے تو پھر رحمت کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ جب معاشرہ باغی اور مجرم ہو جائے تو اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ پرانی امتیں اسی طرح نیست و نابود ہوگی۔ کسی کو آواز نے آ لیا، کوئی آندھی کی زد میں آ گیا، کسی کو رات، کسی کو برق کا عذاب دیا گیا، کسی کو زمین نگل گئی اور کسی کو آسمان کھا گیا۔ لیکن عرب کا معاشرہ اسلام سے قبل تمام خامیوں کے باوجود تباہ نہیں کیا گیا۔ اللہ مالک ہے عدل کا، فضل کا۔ اس نے خیال کیا چلو اس معاشرے پر رحم بھیج دیا جائے، بلکہ ان پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا جائے۔ بس وہ ماتوب معاشرہ مقبول معاشرہ بنا دیا گیا، بلکہ کائنات کا افضل ترین معاشرہ، اور اس معاشرے کا ہم نے جو حشر آج کر رکھا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم نے عدل کیا ہے؟ ہمارے قانون میں مجرم کے لیے سزا رکھی گئی ہے، یہی عدل کا تقاضا ہے، لیکن مذہب نے گناہگار کے لیے استغفار کا موڑ رکھا ہوا ہے۔ کوئی خوش نصیب چاہے تو توبہ کر کے واپس لوٹ سکتا ہے۔ یہی ہے فضل کا اظہار، رحمت کی دلیل اور انسان کی خوش نصیبی کے امکانات۔ ہر خطرہ خطرناک نہیں ہوتا، ہر سانپ دستہ نہیں ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی کو امن و امان سے چلانے والے نے فضل اور رحم کے لنگر جاری رکھے ہیں۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اس سے عدل کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بقول میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ یعنی اگر اللہ عدل کرے تو بڑے بڑے جہاندار اور جہانگیر لوگ اس کے آگے کانپتے رہیں گے، اور وہ فضل کرے تو شاعر جیسا بادامال بھی بخشش سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ عدل کرنا چاہیے، فضل ہونا چاہیے،
غصہ ختم ہونا چاہیے۔ جرم کی معافی ہونی چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو لوگوں کے ساتھ احسان ہونا چاہیے۔ ہمارا سارا سلوک لوگوں کے ساتھ ہی تو ہے۔ نیکی بدی سب لوگوں کے ساتھ، گناہ ثواب لوگوں کے ساتھ۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہی اللہ سے سلوک ہے۔ یہاں عدل کرو وہاں عدل مل جائے گا، اور یہاں فضل کرو گے تو وہاں فضل ملے گا۔ بس رحم کرنا ہی رحم حاصل کرنا ہے۔ رحم کر کے رحم حاصل کر لینا چاہیے۔ عدل فضل کے تابع ہونا چاہیے۔ اس میں سیخ پا ہونے کی کوئی بات نہیں۔